آج میں نے اپنی قوم سے بات کرنے کی اس لیے ضرورت سمجھی کیونکہ ابھی ایک ہماری اسمبلی کے اندر ایک منی بجٹ آیا اور یہ جو منی بجٹ ہے اس سے ایک عوام کے اوپر ایک مزید اور مہنگائی کا بوجھ پڑنے لگا. تو میں اپنی قوم سے صرف کیونکہ میں بڑی دیر سے آپ سے باتیں کرتا رہا ہوں، میں صرف آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے، یہ ہونا ہی تھا. جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے مسئلوں کا حل صرف ایک ہے، وہ الیکشنز کروائیں اور عوام کے مینڈیٹ سے ایک حکومت لے کے آئیں، جو حکومت پھر وہ فیصلے کرے ملک کے لیے جو مشکل فیصلے ہیں، لیکن کیونکہ عوام کے مینڈیٹ سے وہ حکومت آئی ہوگی وہ فیصلے کر سکے گی. اور میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کے مسئلے مسائل کا کوئی حل نہیں. ہماری جب حکومت جو سازش ہوئی اور جب گرائی گئی تو میں نے یہ ایک چیز بار بار کہی کہ جو نئی حکومت آئے گی اس سے یہ ملک سنبھالا نہیں جائے گا. جو وہ آج کہتے ہیں جو صاحب کے جناب عمران خان ملک برباد کرنے لگا تھا، اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت سیاسی استحکام نہ قائم کیا، یعنی کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو یہ جو آپ نے چوروں کا پلندہ جو اکٹھا کر کے ہمارے اوپر مسلط کرنے لگے ہیں یہ نہیں سنبھال سکیں گے. تو آج یہ جو منی بجٹ ہے یہ ذرا پوری کہانی دیکھیں کہ 10-11 مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچ گیا. اور میں آج یہ پہلے بجٹ کے اوپر اپنا چھوٹا سا تبصرہ کر کے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکنا نہیں لگے. یہ ہم اگر آئی ایم ایف کی بات چیت مان بھی گئے، یہ ابھی یہاں رکنے نہیں لگا ہمارے ملک کا جو تیزی سے ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں. دیکھیں جب ان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی تھی. ہمارا جس کو کہتے ہیں ایک ڈیفالٹ رسک ریشو کہ ایک ملک نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ کیا چانس ہے وہ قرضے کا ڈیفالٹ کرنے کا، وہ 5% تھا. آج ملک کے حالات یہ ہیں کہ جو لیٹسٹ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسی جو بتاتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں، اس میں فچ ایک ایجنسی ہے، اس نے CCC- کر دیا پاکستان کو. یعنی ہم اب وہ سری لنکا کی سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا ہمیں وہ دیکھ رہی ہے، وہ ملک جو کہ اب ایک باسکٹ کیس بن گیا، یعنی وہ ڈیفالٹ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ کسی باہر کے ملک نے اس ملک کو قرضے بھی نہیں دینے، کمرشل بینکس نے قرضے نہیں دینے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں آنی. تو جو آج حالات ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم یہ بات چیت مان جائیں گے اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا، اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے، کیونکہ جو مشکل حالات اب یہ مزید اور بگڑیں گے. تو میں پہلے اپنی قوم کو صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تھی اور آج عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے. میں مخاطب ہوں اپنی عام عوام سے، اپنی مڈل کلاس سے، سیلریڈ کلاس جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ آج کس مشکلات سے گزر رہا ہے. میں وہ لگژری آئٹمز کی نہیں بات کر رہا کہ بڑی بڑی گاڑیوں کی، امپورٹڈ چیز کی اور وہ جو ہماری پیسے والے لوگ چیزیں لیتے ہیں اس کی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جو خواتین آج میرا یہ سن رہی ہیں، جن کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے خاندان کو صحیح، بچوں کو صحیح کھانا کھلانے کے لیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے. ذرا یہ دیکھ لیں. جب یہ ساروں نے مل کے، یہ جو آج پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سارے کہتے تھے جی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی مارچ کرو، 4 روپے ہم نے وہ پٹرول کی قیمت اوپر کی تو کہا کہ پیٹرول بم گر گیا ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ وہ فضل الرحمان آ گیا تھا مہنگائی مارچ کر کے، دوسری طرف وہ کام پہ ٹانگنے والے وہ بلاول آ گیا تھا، اس کے بعد 2 دفعہ فضل الرحمان، اور اس کے بعد یہ
مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی، اس کی بھی لانگ مارچ، لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا۔ ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں 60 روپے کلو تھا، آج 135 روپے کلو پہنچ گیا، جو عام آدمی کھانے کی اس کی پینے کی چیز ہے۔ جو گھی ہے وہ 380 ارب تھا، آج 600 ارب کے جی پہنچ گیا۔ جو چکن عام آدمی کی، جو خاص طور پہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں، وہ 335 روپے کے جی سے 700 روپے کے جی پہ پہنچ گیا۔ جو دالیں ہیں، جو عام آدمی گھروں میں، عام آدمی کی تو دال روٹی، پیاز کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ دالیں گئی ہیں 250 روپے کے جی سے 400 روپے۔ اور اب کسان دیکھیں، ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے، اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی، اور ماشاءاللہ ہمارے دور پہ آخری 2 سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا۔ ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی، شوگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا، پوری قیمت لے کے دی، کٹوتی ختم کی، ٹائم پہ پیسہ ملو اور اپنی زمینوں پہ لگایا۔ ریکارڈ 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال ہوئی ہماری، یعنی بمپر کراپس ہوئی۔ تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ 1668 روپے ہمارے دور میں تھا، آج یوریا گیا ہے 3000 روپے پہ۔ ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریا لوگ استعمال کرتے ہیں، سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، تو سیمنٹ گیا ہے 865 روپے سے 1062 روپے پہ۔ جو سریا استعمال کرتے ہیں وہ 2 لاکھ روپیہ ٹن سے، سلیب سے، وہ گیا ہے 3,05,000 پہ۔ 2 لاکھ سے 3,05,000 پہ۔ اب جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں۔ جو پروجیکٹس تھے ہمارے، مثلا آپ سڑکیں بن رہی تھیں، جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے، ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں۔ ہم جو شوکت خانم بنا رہے ہیں، اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں، اب وہ سارے ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسیٹ ہو گئے ہیں، امپورٹس رک گئی ہیں، جو اسٹیل کی امپورٹس تھی، کئی چیزیں رک گئی ہیں۔ تو سارے اس طرح پروجیکٹس جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، سب متاثر ہو گئے ہیں، یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں۔